اچھا، تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انسانی نفسیات کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور سچ کہوں تو تھوڑے تاریک پہلو کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم ان چھپے ہوئے محرکات کو سمجھیں گے جو ہمارے معاشرتی غصے اور بظاہر اخلاقی معلوم ہونے والے فیصلوں کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیچے کے مطابق جدید حسد کی جڑیں دراصل کہاں ہیں اور یہ ہماری آج کی اقدار کی بنیاد کیسے بن چکا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں، کیا ہم واقعی طاقت، کامیابی اور دولت سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ اصولی طور پر غلط ہے؟ یا پھر کیا یہ نفرت دراصل صرف ہماری اپنی کمزوری کو چھپانے کا ایک پری فریب نقاب ہے؟ بظاہر یہ ایک سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن یقین جانیں جب ہم اس کی تہہ میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت سی کڑوی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں اس پوری بحث کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اب ذرا حقیقی زندگی کی ان مثالوں کو دیکھیں۔ سچائی یہ ہے کہ لوگ دراصل ارب پتی ہونے یا انتہائی کامیاب ہونے کو کوئی غیر اخلاقی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق اس غصے کی بنیاد زیادہ تر محض حسد پر ہوتی ہے۔ مطلب اگر کسی عام انسان کو یہ موقع ملے کہ وہ پھلک چھپکتے ہی جیف بیزوس یا ایلون مسک جیسی دولت اور اثر و رسوخ حاصل کر لے تو کیا وہ منع کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ طاقت یا دولت کے وجود کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم اس سے محروم کیوں ہیں۔ حصہ پہلا، جدید حسد کی جڑیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جدید دور کی کڑواہٹ تاریخی اور فلسفیانہ طور پر کیسے جڑی ہوئی ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ طاقت اور کامیابی کے خلاف جو غصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اکثر اس احساس سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود کو وہ سب حاصل کرنے کے لیے بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہ غصہ کسی بلند اخلاقی اصول کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ہی خامیوں اور بے بسی کی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اس حسد اور نام نہاد اخلاقیات کے نقاب کے پیچھے در حقیقت طاقت حاصل کرنے کی ایک شدید لیکن خفیہ خواہش چھپی ہوتی ہے۔ لوگ اس لیے ناراض نہیں ہیں کہ طاقت کوئی بری چیز ہے، وہ محض اس لیے ناراض ہیں کہ وہ خود طاقتور نہیں ہے نا حیرت کی بات؟ حصہ دوسرا، نیچے کے رساتیمہ یعنی ریزنٹمنٹ کی تعریف۔ چلیے اس چھپے ہوئے حسد کو تھوڑا اکیڈمک نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عظیم فلسفی نیٹشے نے اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے رسینٹیمان یا انگریزی میں ریسنٹمنٹ کی اصطلاح استعمال کی۔ یہ حسد اور کڑواہٹ کی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے جو ہماری تمام جدید اقدار کی بنیاد بناتی ہے۔ نیٹشے کا ماننا تھا کہ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم آج اچھا یا سچا سمجھتے ہیں دراصل اسی حسد کی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل کیفیت ہے جہاں انسان کا طرز عمل اس کی طاقت سے نہیں بلکہ اس کی محرومی اور کمزوری سے طے ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ہماری اچھائی واقعی اچھائی ہے یا محض کمزوری کا دوسرا نام؟ حصہ تیسرا، اقدار کا عظیم الٹ پھیر۔ اب ہم نیچے کے اس نہایت دلچسپ تاریخی تجزیے کی جانب بڑھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اقدار پوری طرح کیسے الٹ گئیں۔ یہ موازنہ بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب دنیا میں طاقت، شرافت اور کامیابی کو سراہا جاتا تھا۔ سکندر اعظم کی فتوحات ہوں یا رومی سلطنت کی شان و شوکت، طاقت کو براہ راست اچھائی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک زبردست موڑ آیا۔ عیسائیت نے ان اقدار کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا۔ اچانک عاجزی، غربت اور پاک دامنی سب سے بڑی خوبیاں بن گئیں۔ مطلب جو چیزیں کبھی کمزوری اور پسپائی سمجھی جاتی تھیں انہیں نیکی کا عظیم ترین درجہ دے دیا گیا۔ اس پوری تاریخی تبدیلی کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ماخذ کے مطابق عیسائیت نے نچلے طبقے کو بہتر محسوس کرانے کے لیے اوپری حصے کو کاٹ دیا۔ نیٹشے کے فلسفے کے مطابق اس کا اصل مقصد جنگجوؤں کو برا اور غریب کو اچھا بنانا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ معاشرے کے کمزور لوگ اپنے بارے میں اخلاقی طور پر بڑھتر محسوس کر سکیں۔ گویا طاقتور کو اخلاقی طور پر گرا دیا گیا تاکہ کمزوری کو تسلی مل سکے۔ حصہ چوتھا، طاقت کی خواہش بمقابلہ نیستی یعنی نتھنگنیس۔ اس بہت بڑے اخلاقی الٹ پھیر کے طویل مدتی نتائج کیا نکلے؟ اس سارے عمل کا نتیجہ ایک عجیب سی کشمکش کی صورت میں نکلتا ہے۔ دیکھیے، فطرت میں موجود ہر چیز کی ایک بنیادی جبلت ہے جسے طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل قدرتی محرک ہے، لیکن معاشرتی تبدیلیوں نے اس قدرتی جبلت کو دبا کر اسے نیستی کی خواہش میں بدل دیا۔ جب معاشرہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ طاقت چاہنا بری بات ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
احساس جرم اور خود تباہی، کیونکہ جب انسان اپنی قدرتی خواہشات کو اندر ہی اندر دباتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی دباؤ ہمیں اپنے اور دوسروں کے خلاف شدید تلخ اور کینہ پرور بنا دیتا ہے۔ حصہ 5واں، زندگی کی تجدید۔ تو پھر اس ساری مایوسی اور کڑواہٹ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ نیچے نے اس سماجی احساس جرم سے باہر نکلنے کا ایک نہایت پرعزم راستہ دکھایا ہے۔ پہلا قدم، زندگی کو اس کی تمام تر طاقت کے ساتھ قبول کریں۔ دوسرا، اپنی زندگی کا کنٹرول اور کمان اپنے ہاتھ میں لیں۔ تیسرا، بغیر کسی معذرت کے پورے فخر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور سب سے اہم بات، ان تمام تلخ اور حاسدانہ آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ طاقت حاصل کرنا یا کامیاب ہونا کوئی بری بات ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اس تاریخی کڑواہٹ سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر میں آپ کو ایک نہایت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جن اخلاقیات اور اقدار پر پختہ یقین رکھتے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری آزاد سوچ کا نتیجہ ہے، یا پھر وہ صرف صدیوں پرانے حسد، کمزوری اور اسی رسا تیما کی ایک گونج ہیں جس نے ہمیشہ طاقت کو برا اور کمزوری کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔